جہانگیر خان ترین صاحب کی، جہانگیر خان ترین صاحب پر آپ کی گورنمنٹ نے ہاتھ ڈالا ہے، 3 FIRs ہو گئی ہیں، 36 اکاؤنٹس ان کے منجمد ہو گئے، بہت سارے MPAs MNAs ان کے ساتھ آ کر کھڑے ہو رہے ہیں، عشائیے ہو رہے ہیں، پریس کانفرنس ہو رہی ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ بڑی زیادتی ہو رہی ہے جہانگیر خان ترین صاحب کے ساتھ، عمران خان صاحب انصاف کرے، تحریک انصاف کے دور میں ہم انصاف مانگ رہے ہیں۔ اچھا، اب میں اس پوری سچویشن کو جب دیکھتا ہوں تو مسئلہ صرف ایک جہانگیر خان ترین کا مجھے نظر نہیں آتا، مجھے تو پورا شوگر مافیا جیسے پرائم منسٹر بولتے ہیں وہ ایک کارٹل نظر آتا ہے نا، اور وہ کارٹل ایسا ہے کہ انہوں نے مارکیٹ مینیپولیٹ کی ہوئی ہے، اور مینیپولیٹ صرف اگر اس حد تک کی ہوتی کہ چلو نیا بندہ انٹر نہیں ہو سکتا، آپ کو بھی پتا ہے، گل صاحب، سعید قاضی صاحب کو بھی پتا ہے کہ نیا بندہ کسی کو دوبارہ نئی شوگر مل لگانے کی پرمیشن نہیں ملتی ہے، بیکاز آلریڈی جن کو مل چکی ہے وہ کہتے ہیں کہ مارکیٹ کو ہم نہیں کیپچر کرنا ہے، ہمارے ہاتھ میں یہ رہے، چلو اس حد تک بھی مینیپولیشن ہوتی تو منظور تھا۔ لیکن اب وہ جتنے بھی انڈیویجولز ہیں جنہوں نے مارکیٹ کیپچر کی ہوئی ہے، وہ اپنی مرضی سے کبھی شوگر کی پرائس کو ادھر رکھتے ہیں، کبھی ایک دم آسمان پہ لے جاتے ہیں، چیخیں نکلتی ہیں عام آدمی کی۔ اب یہ جو انڈیویجولز ہیں، جو کارٹل بنا ہوا ہے، اس کارٹل میں صرف جہانگیر ترین نہیں ہے گل صاحب، اس میں پاکستان مسلم لیگ نواز سے تعلق رکھنے والی طاقتور شخصیات بھی ہیں، پیپلز پارٹی سے تعلق رکھنے والی طاقتور شخصیات بھی ہیں، کاف لیگ جو آپ کے الائز ہیں ان سے تعلق رکھنے والی طاقتور شخصیات بھی ہیں۔ تو یہ سب اکٹھے ہو جاتے ہیں جب مفادات آتے ہیں ان کے، تو ان سب کا احتساب آپ کر لیں گے بگننگ ود جہانگیر خان ترین صاحب، اور اسی کے اوپر اتنی تنقید برداشت کرنی پڑی ہے پرائم منسٹر کو۔ دیکھیے، آپ نے اچھا سمرائز کیا اس سوال کو، میں اس کی کچھ جہتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایک تو ابھی آپ پولیٹیکل سٹیٹمنٹ سکھا رہے تھے، آپ نے دیکھا پاکستان تحریک انصاف کے سٹانس میں کوئی فرق نہیں آیا، اپوزیشن کے سٹانس میں فرق آیا، کل جس کو مافیا کہتے ہیں آج اس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، کبھی کسی کو گالی دیتے ہیں پھر اس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ بڑی سادہ سی بات ہے، آپ دو قانون نہیں بنا سکتے۔ جو ہمارے ممبران بھی عشائیے پہ جاتے ہیں، عدالت جاتے ہیں، بڑے شوق سے جائیں، لیکن ان سے ایک سوال ہے کہ کیا وہ یہ چاہتے ہیں کہ ملک میں 2 قوانین ہوں جیسے ہمیشہ ہوتے تھے؟ جیسے علی عمران کے لیے ایک قانون ہوتا تھا، شہباز شریف کے داماد کے لیے اور باقی پاکستان کے لیے دوسرا قانون ہوتا تھا، کیا آپ چاہتے ہیں عمران خان بھی ایسے ہی کریں؟ آپ چاہتے ہیں کہ آپ عدالت جائیں گے، عشائیے پہ جائیں گے، تحریک انصاف کی حکومت کے اندر انصاف مانگیں گے، عمران خان صاحب پہ پریشر ڈالیں گے تو عمران خان صاحب 2 قانون بنا دیں گے؟ وہ یہ کہہ دیں گے کہ ترین صاحب ہماری پارٹی سے، ان سے نہیں پوچھیں، حمزہ شہباز کی شوگر مل سے پوچھ لیں، پہلے آپ کسی اور کی شوگر مل سے پہلے پوچھ لیں، اپنے کسی بندے کی شوگر مل سے نہیں پوچھنا۔ گل صاحب، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں ہوتا رہا ہے، شوگر مل مالکان ہیں ان کے خلاف FIR نہیں ہوئی ہے، پنجاب والوں کے خلاف اس میں بھی صرف جہانگیر ترین کے خلاف FIR ہوئی ہے، وہ کہہ رہے ہیں یہاں پہ یہ 2 قانون ہیں۔ میں ابھی آپ کو بتا دیتا ہوں، آپ میرے ساتھ 1 سیکنڈ رہیے گا، میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کتنی شوگر ملز کے خلاف جو ہیں وہ FIRs ہوئی ہیں اور کس کی کتنی شوگر ملز ہیں۔ یہ دیکھیے، چودھری شوگر مل نمبر آف ملز 1 ہے، نواز شریف فیملی کی ہے۔ RYK شوگر ملز لمیٹڈ جو ہے یہ الہی فیملی اور عمر شہریار کی 4 نمبر آف ملز ہیں۔ رمضان شوگر ملز جو ہے یہ شہباز شریف فیملی کی ہے، 2 شوگر ملز اس سے ریلیٹڈ ہیں۔ JDW شوگر ملز جہانگیر خان ترین صاحب کی 4 شوگر ملز اس سے ایسوسیٹڈ ہیں۔ تھل المعیز انڈس شاید یا IND ہے یہ اس کے آخر پہ، یہ M شمیم خان کی 5 اس سے ریلیٹڈ شوگر ملز ہیں۔ ڈاکیومنٹ کو آپ پڑھ رہے ہیں، یہ پوری ایک لسٹ ہے، اور ان تمام کے ان تمام کے بارے میں ایک سیکنڈ میں صرف بتاتا ہوں، یہ ان تمام کے بارے میں FIRs تقریباً درج ہو چکی ہیں۔ نہیں، اس کے اوپر صرف یہ لکھا ہوا ہے کہ کویسچنر یعنی کہ سوالات سرو کیے جا چکے ہیں اور جواب مل چکے ہوئے ہیں 6 لوگوں کو کویسچنر سرو ہو گیا اور ان کی طرف سے رسپانس آ گیا، باقی 7 سے لے کے 21 تک جو لوگ ہیں، تقریباً 14 لوگ، ان کو ابھی صرف سمن کیا ہے، FIR سب پہ درج نہیں ہوئے، ان کا پوائنٹ آف ویو یہ ہے۔ دیکھیے، میں تو جو آپ کو بتا رہا ہوں، میرے سامنے جو ابھی جو میرے سامنے ڈیٹا ہے اس میں 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 گروپس کے اوپر FIRs ہو چکی ہیں، اور یہ ملٹیپل FIRs لکھا ہوا ہے اس میرے پاس جو لسٹ موجود ہے، یہ 14 گروپس ہیں، اور یہ ملز بہت ساری ہوں گی، کسی کی 5 ہے، کسی کی 4 ہے، میں 14 گروپس کی بات کر رہا ہوں جن کے اوپر ملٹیپل FIRs ہو چکی ہیں۔ یہ انکمپلیٹ انکریکٹ انفارمیشن دی جا رہی ہے میڈیا میں، کسی ایک شخص کو ٹارگٹ نہیں کیا جا رہا۔ آپ کہہ رہے ہیں جی ٹھیک ہے، لیکن ایک اور سوال، آخری سوال، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ 2 قانون نہیں ہو سکتے، ایک ہی قانون ہوگا اور کسی صورت اس سے پیچھے نہیں ہٹا جائے گا۔ جی ٹھیک ہے،
لیکن ایک یہ خبر رومر ہے اور گردش کر رہی ہے، میڈیا پہ بار بار آ رہی ہے، بہت سارے لوگ ڈسکس کریں، وہ کہتے ہیں جی کہ خان صاحب کے اور جہانگیر ترین صاحب کے آپس میں ذاتی اختلاف ہو گئے تھے، اور کیونکہ سینٹ الیکشن میں یوسف رضا گیلانی کو سپورٹ کیا جہانگیر ترین نے، اور کہتے ہیں کہیں ان کا جہاز وغیرہ بھی استعمال ہوا اس چکر میں جو کیمپین وغیرہ تھی، اس کی وجہ سے جہانگیر ترین کو سنگل آؤٹ کیا جا رہا ہے۔ اور اگر جہانگیر ترین یا 14 لوگوں کے خلاف ہوئی ہے ایف آئی آر، تو یہ خسرو بختیار صاحب کے خلاف جو کہ آپ کی پارٹی میں ہے جنوبی پنجاب سے، ویسے ہی آپ کارروائی کر رہے ہیں، اور مونس الائی صاحب یا آپ کے جتنے بھی باقی لوگ جو الائز ہیں ساتھ، جن کے بلبوتے پہ پنجاب حکومت کھڑی ہے، ان کے خلاف بھی ویسی کارروائی کر رہے ہیں یا کریں گے؟ جی، یہ جو آپ نے دونوں فیملیز کا نام لیا، ان دونوں فیملیز سے ریلیٹڈ جو شوگر ملز نمبر ہے وہ 4 ہے ان کا، شوگر ملز کا۔ یہ لسٹ میں جو میں نے ٹویٹ کی ہوئی ہے اس پہ نمبر 2 کے اوپر ہے، اور ان کے اوپر ملٹیپل ایف آئی آرز ہو چکی ہیں۔ اپریل 1 کو انہیں سمن کیا جا چکا، کویسچنر ان کو سرو ہو چکا ہے، رسپانس اس میں سے اویٹنگ ہے۔ تو جیسی جیسی کسی کے مقدمے کی نوعیت ہے، خسرو بختیار صاحب پر ایف آئی آر ہو چکی ہے، یہ کہنا بالکل بددیانتی ہے۔ جی خسرو بختیار صاحب پہ ایف آئی آر ہو چکی ہے، مونس الائی صاحب پہ ایف آئی آر ہو چکی ہے۔ میں نے دوبارہ آپ کو بتایا کہ دیکھیے ڈیپینڈ کرتا ہے نا کون اپنے نام سے خود بزنس کر رہا ہے، کس کا کوئی بھائی، یا فار ایگزامپل اب حمزہ شہباز اگر ایک مل اون کرتے ہیں تو اس کی ایف آئی آر آپ نواز شریف پہ تو نہیں دے سکتے نا، یا ایون شہباز شریف پہ نہیں دے سکتے۔ تو جو اگر سلمان کر رہے ہیں کوئی مل اون تو اسی پہ جو ان کا گروپ ہے جو بھی رن کر رہا ہے، تو اسی طریقے سے ان کے جو بھائی بزنس کر رہے ہیں انہی کے اوپر اس چیز کی انوالومنٹ ہوگی، پورے خاندان پہ نہیں ہوگی اس کی۔ نہیں چلیں پورے خاندان پہ نہ ہو، لیکن ان کے بھائی بھی تو فائنانس منسٹر ہیں پنجاب میں۔ سر میں نے دوبارہ آپ کی خدمت میں عرض کی کہ ان کے جو بھائی ہیں وہ مل سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں، جتنی میری انفارمیشن ہے۔ ان کے ایک تیسرے بھائی ہیں شہریار صاحب جو اس بزنس کو دیکھتے ہیں، اور میں آپ کو بتا چکا ہوں، اگر آپ میرے سے بات کرنے سے پہلے یہ ڈیٹا جو میں نے ٹویٹ کیا اس کو دیکھ لیتے، یا آپ کو میں یہ ڈاکومنٹ بھجوا دیتا ہوں، جو نوٹسز ہیں وہ بھجوا دیتا ہوں، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ تمام لوگوں کو سرو کیے جا چکے۔ یہ جو ایک نیریٹو دیا جا رہا ہے، یہ انکمپلیٹ انکریکٹ نیریٹو دیا جا رہا ہے، اس کا سچائی ایف آئی آر ہونے میں فرق ہے ڈاکٹر صاحب۔ کبھی آپ کہتے ہیں ایف آئی آر ہو گیا ہے، کبھی آپ کہتے ہیں نوٹس سرو ہو گیا ہے، ایک دفعہ کیٹیگوریکلی بتا دیں کہ ایف آئی آر ہوئی ہے یا نوٹس سرو ہوا ہے۔ میں ایک ہی بات کہہ رہا ہوں بیرسٹر صاحب، پہلے تو ذرا دل تھام کے ایک دفعہ میری بات سن لیجئے۔ میں جناب کی خدمت میں 4 دفعہ عرض کر چکا ہوں کہ ملٹیپل ایف آئی آرز ہو چکی ہیں، میں 4 دفعہ عرض کر چکا ہوں کہ ملٹیپل ایف آئی آرز ہو چکی ہیں اور سمن بھی ہو چکے ہیں۔ اب اگر آپ کو اس کی مکمل ڈیٹیل چاہیے تھی تو آپ ایک وکیل ہیں، آپ کو پتا ہے میں قانون کو نہیں جانتا، آپ میرے بیک گراؤنڈ سے اچھی طرح سے واقف ہیں، تو آپ نے غلط گیسٹ بلا کے بٹھایا ہوا ہے۔ مجھے تو یہ نہیں پتا کہ ایف آئی آر پہلے ہوتی ہے کہ سمن پہلے ہوتا ہے، وہ تو آپ کو کسی بندے کو بلا کے then that's a wrong guest نا، آپ کو کسی وکیل کو بلانا چاہیے جو آپ کو بتائیں کہ ایف آئی آر اس کے پیچھے سمن ہوتا ہے، اس کے پیچھے یہ ہوتا ہے۔ میرے پاس جو میرے آفس کی انفارمیشن ہے، کنٹروورسی ہے، ہمارا حق ہے سوال پوچھنا، باقی اوورآل جو آپ لوگ چین کے حوالے سے سخت پالیسی آپ لوگوں نے اڈاپٹ کی ہوئی ہے، میں تو اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ عوام بیچارے جو پس جاتے ہیں، اور خاص طور پہ رمضان سے پہلے جس طرح سے آٹا مافیا، شوگر مافیا ایکٹیو ہو جاتا ہے، کوئی سیپریٹ ٹریٹمنٹ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔